دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن ہے، آخری موقع ہے آپ لوگوں کے پاس۔ یہ ماہ ذی الحج کا آخری دن ہے اور ذی الحج آخری مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری دن ہے۔ اب یہ سال ختم ہو جائے گا اور کل ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، 1 منٹ پہلے کا بھی موقع ملے نا تو اس عمل کو صرف 3 بار پڑھ لو، صرف 3 بار پڑھ لو، تمہارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ وہ گناہ جو تم نے جان بوجھ کے کیے، وہ گناہ جو تم نے انجانے میں کیے، وہ گناہ جو آپ لوگوں سے ہو گئے، اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، اس سال کو ختم ہونے سے پہلے کوشش کرو کہ آج کے دن صرف 1 منٹ نکال کر بیٹھ جاؤ رب کی بارگاہ میں اور اس عمل کو صرف 3 بار پڑھ لو۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی اللہ رب العالمین پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جب آپ کے نامہ اعمال بند ہوں گے، جب 1447 ہجری والا نامہ اعمال بند ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ گنہگار نہ ہوں گے، اللہ پاک کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے اگر اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ لیا۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی جو مانگو گے ملے گا، یعنی اگلے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کامیابیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو رحمتوں کے دروازے خود بخود ہمارے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ آخری پیر کے دن اس خاص عمل کو صرف 3 بار پڑھ لینا۔ اللہ رب العالمین آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا، سارے نصیب کھول دے گا۔ یہ ماہ ذی الحج کے آخری پیر کا دن ہے، فضیلت اور برکت والا ہے، یہ کوئی عام پیر نہیں ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کے اللہ والو آخری پیر کا دن ہے، 29 تاریخ ہے اور یہ آخری موقع ہے آپ لوگوں کے پاس۔ یہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے، اس وجہ سے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کے گھر کے بچے کا نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گا۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے مانگنے کا دن ہے، آج اپنے نصیبوں کو پورا کروانے کا دن ہے، آج اپنی خواہشات حاصل کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی زندگی مل جائے جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو آج ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح سے کاروبار میں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، دشمن رستے میں راستہ روکے کھڑے ہوئے ہیں، دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ والوں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بس آج اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لو، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو، یقین جانو تمہارا نصیب پلٹ جائے گا، تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے وہ سب مل جائے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگنے کا دن ہے، آج اپنے نصیب کو جگانے کا دن ہے، آج یہ سال کا آخری دن ہے، پھر اگلا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے، نامہ اعمال بند ہونے سے پہلے رب کو راضی کر لو۔ اسی طرح سے میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، اور جس رشتے کی آپ لوگ خواہش مند ہیں کہ میرے ماموں کے بیٹے سے ہو جائے یا میرے کزن سے شادی ہو جائے تو اللہ رب العالمین وہ رشتہ بھی آپ کا کروا دے گا۔ بس آج آپ لوگوں نے ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ آخری پیر کے دن
یہ خاص تسبیح صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے رب کی بارگاہ سے، اور علاج کروا کے تھک گیا اپنی بیگم کا، اپنا بھی کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا، مایوس ہو چکے ہیں، دیکھیں جب آپ لوگ مایوسی کی طرف بڑھتے ہیں نا، رب اپنی تجلی اسی وقت ظاہر کرتا ہے۔ یہ رب کا دیکھیں فضل ہے، رب کو یہ ایک طریقے سے اچھا لگتا ہے اپنے بندوں کو سرپرائز کرنا، جس کو ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ آخری پیر کے دن یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لیے گا، انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ آخری پیر کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، معجزات اتنے زیادہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ اور آخری دولت سے بھرے پیر کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے،
اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہیں. اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں. لیکن آج یہ ماہ ذی الحج کی اللہ والوں 29 تاریخ ہے, آخری موقع ہے. یہ آخری موقع آپ لوگوں کو مل رہا ہے, پھر ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. اللہ والوں ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ اللہ والوں اللہ کو آج ہی راضی کر لو. جو مانگنا چاہتے ہو, جتنا مانگنا چاہتے ہو, جیسا مانگنا چاہتے ہو, سب ملے گا. لیکن اللہ والوں رب کی بارگاہ میں آؤ. رب کے بارگاہ میں آنا شرط ہے. رب فرماتا ہے تم میرے کے پاس 1 قدم آؤ گے, میں 10 قدم تیزی کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا. تو لہٰذا یہ زیادہ اچھی بات نہیں کہ رب العالمین آپ لوگوں کی طرف آئیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے, ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. اور آج وہی راز آپ کو دینے لگا ہوں جس عمل کے ذریعے رب راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے, توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں. کوئی بھی مقصد ہو, بیمار ہیں, شفا چاہیے, بے اولاد ہیں, صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں, جو بھی مسئلہ ہے بس اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں, آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے. اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے. یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے, جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے, ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے. اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا, ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں, دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں, شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں. آپ کو رب سے جو بھی چاہیے, جتنا بھی چاہیے, جیسا بھی چاہیے, اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں. اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے, جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے. اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے.
تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے۔ ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم، آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ پر اتنی دولت، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔
آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، جو آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ والوں، یہ رب العالمین کے خاص رازوں کا حصہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے مغفرت مل جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے اچھی دنیا اور اچھی آخرت دونوں مل جاتی ہے، رزق بھی حلال کا ملتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ خود دیکھیں گے کس طریقے سے رزق آپ کو عطا کرے گا، اللہ رب العالمین کس طریقے سے رزق آپ کو دیں گے۔ آج یا غفارو کا یہ وظیفہ لازمی پڑھو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو دو بار ہو گیا، یا غفارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو صرف 9 بار 9 ٹائمز 9 بار آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔